أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین کرام، گزشتہ کلام اللہ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرشتے نے تعلیم دی وہ فرشتے نہایت ہی مضبوط اور طاقتور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہوا. اللہ سے دعا کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہ دیکھنا آنکھوں سے دو مرتبہ، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ شب معراج یعنی معراج کی رات. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے دکھلایا گیا یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے پر بیان کیا گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشرق کی جانب آسمان کے کنارے پر اترے اور ان کے تقریباً 600 بازو تھے ان کے، اور ان کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ آسمان کے ایک کنارے سے یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے کنارے پہنچتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا قریب ہوئے. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمان کے برابر یا اس سے بھی قریب، دو ہاتھ کے برابر یا ایک ہاتھ کے برابر یا ایک بالشتے کے برابر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرائی. اللہ نے جو پیغام بھیجنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام پہنچا. اس واقعے کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے بیان کیا تو ابو لہب کا ایک لڑکا جن کا نام عتبہ تھا جو شام کے سفر میں جا رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر پر جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یعنی جبرائیل علیہ السلام قریب ہوئے، پھر قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان کے برابر آ گئے اور اس سے بھی قریب ہوئے. میں اس کا انکار کرتا ہوں. آپ یہ جو بتا رہے ہیں غلط ہے، سراسر جھوٹ. یہ عمر امام صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان بھی کرتا تھا. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کتے کو
مہلت نہیں. یہ شخص یہ روایت تفسیر ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے اپنی کتاب میں رکھی. جب عتبہ اپنے باپ ابو لہب اور اپنی جماعت کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کی غرض سے گیا تو اس نے پڑاؤ ڈالا شام میں ایک راہب کے چرچ کے پاس. راہب نے کہا تم لوگ یہاں پر جو پڑاؤ ڈالے ہو یہاں پر بھیڑیے وغیرہ زیادہ ہیں, یہاں پڑاؤ میں ڈالو آپ لوگ یہاں سے نکل گئے. ابو لہب لوگوں کو بلایا اپنے جماعت کے لوگوں کو اور کہا دیکھو تم سب پر میرا کتنا بڑا احسان ہے. میرے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدعی نبوت ہے, نبوت کی دعوت کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بددعا کی اور مجھے اپنے بچے پر خطرہ. لہذا تم سب یہ کرو تو جہاں پر تخت ہے, خیمہ میں جو تخت ہے, تخت کے چاروں طرف لوگ ان کی پہرے داری کرو اور اپنے سامان کو چرچ کے آس پاس رکھو. چنانچہ رات گزری تو ایک شیر آیا. شیر نے سب کے منہ کو سونگا چھوڑ دیا, کیونکہ جہاں مقصد پہنچنا تھا وہ شخص نہیں مل رہا تھا. سب نے تقریباً منہ کو سونگا چھوڑ دیتا, منہ کو سونگتا چھوڑ دیتا. پھر اس شیر نے چھلانگ لگا کر تخت پر پہنچا اور پھر عتبہ کے منہ کو سونگا, ناک کو سونگا. تو اس نے شیر نے اس کے پورے بدن کو بوٹی بوٹی کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی. اس نے اس بات کو انکار کر رہا تھا, نہیں مانتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور وہ شیر نے اس کو بددعا کی شکل میں اس پر وہ حرکت کر بیٹھے رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا دنیا میں آسمان کے کنارے پر, اور ایک دیکھنا آپ نے اس وقت دیکھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر 7ویں آسمان پر گئے. 7ویں آسمان میں ایک درخت ہے, بیری کا درخت. یہ جو بیری کے درخت کا دنیا میں ہے, یہی درخت عید العام جنت کے اندر اللہ نے جو نعمتیں کیا سے سوتے رہتے ہیں پھل وغیرہ, اس کا نمونہ دنیا میں نہیں, صرف اس کا نام دنیا میں ہے, وہ چیز دنیا میں. تو بیری کا جو درخت ہے اس کا نام دنیا میں ہے, وہ بیری کے درخت کس شکل کے ہے وہ ہماری نظر جاتے ہیں, اور اس کی پھل کی کیفیت, اس کی مزہ چکھنا کیسا ہے. تو وہ بیری کے درخت 7ویں آسمان پر, اس کے جڑ ہیں 6ٹھے آسمان پر, اور اس کے درخت کی لمبائی ہے کہ 7ویں آسمان پر اس کو کھڑا ہوا ہے. اب یہ درخت جو ہے 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اور 7ویں آسمان گویا کہ نیچے ایک بارڈر ہے. اس درخت سے آگے کوئی جا نہیں سکتا, وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا. تو فرشتوں میں جو ہے وہ وہی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے, سدرۃ منتہا یعنی آخری جگہ ہے, اس کے آگے سامنے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں, اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی عجائبات دکھائی. فرشتے سے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل و صورت میں دکھایا تو ان کی 6 سفر کے حقوق بڑے
اور اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ نماز کی شکل میں 5 وقت کی نماز وہی فرض ہوئی، وہی تحفہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احکام، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاق کی چیزیں ہیں، معاملات کی باتیں ہیں، جو بھی احکام ہیں سب چیزیں دنیا میں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ اپنے پاس بلا کر دی۔ اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، اس سلسلے میں صحابہ کرام کی 2 جماعت، بعض کہتے ہیں کہ دیدار ہوا، بعض کہتے ہیں دیدار نہیں ہوا، بہرحال جو بھی ہو اللہ بہتر ہے۔ تو اس واقعے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام لانے والے جو فرشتے ہیں وہ بڑے طاقتور، بڑے مضبوط فرشتے ہیں۔ شیطان قسم کے لوگ یا شیطان جنات نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں بتایا، بلکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، انہیں یقین ہے، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو اور سچ جانو۔ اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے اور ماننے والوں کے لیے خیر خائی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور دیکھا، نزلۃ اخری، ایک مرتبہ اور دیکھا۔ ایک مرتبہ تو دنیا میں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ کہاں دیکھے ہیں؟ آسمان سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرہ یعنی بیری کے درخت کے پاس، جو لاکھ کے دیو کا آگیا ہے۔ انہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس رہنے کے لیے جنت، وہ جنت وہاں پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے شہید وغیرہ ہے، ان سب کے لوگ ہیں جنت میں رہتی۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اسی کے پاس رہنے کی جگہ ہے، جنت ہے تو جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ اور روایتوں سے پتہ چلا جہنم کہاں ہے؟ سمندر کے نیچے ایک قاع ہے، سمندر کے نیچے، اور جب جہنم کو نکالا جائے گا سمندر کے نیچے سے تو یہ پورے سمندر کو آگ کی شکل دی جائے گی، جیسے قرآن کریم میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو سلگایا جائے گا سدرۃ المنتہا کے پاس رہنے کے لیے جنت ہے۔ اس وقت بیری کے درخت کو ڈھانپا، جو ڈھانپا بیری کا جو درخت ہے اس پر ایک روایت کے مطابق سونے کے پروانے بہت زیادہ روشن تھے، اس پر گھومتے پروانے جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، وہ سونے کے پروانے اس بیری کے درخت پر خوب زیادہ۔ ایک روایت کے مطابق وہ سونے کے پروانے، وہ پروانہ نہیں تھا بلکہ وہ ہر پتے پر ایک فرشتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے اس بیری کے درخت پر تمام فرشتے جمع ہوئے، تو گویا وہ پورا درخت نور ہی نور تجلی سے روشن تھا۔ تو وہی تذکرہ ہے اس وقت بیری کے درخت کو ڈھانپا، جو ڈھانپا یعنی وہی چیز ڈھانپی جو فرشتے ہیں وہ فرمائے ما ذاق البصر وما طغى، نگاہ نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا مقصود تھا وہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی، اور جو چیز دکھلانا مقصود نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا بھی۔ تو اسی کو بیان کیا گیا کہ نگاہ نہ بھٹکی اور نہ بھٹکی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی وہاں پر بڑی بڑی نشانیاں دی، بڑی بڑی نشانیاں دی۔ روایتوں میں ہے معراج کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ، وہ حدیث کی بڑی لمبی حدیث ہے کہ جنت کا بھی سیر کرایا گیا ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک یہ واقعہ بھی ملتا ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی عجائب نشانیاں دکھائی، وہ بڑی بڑی عجائبات نشانیاں اپنی قدرت کی دکھائی تاکہ اللہ پر کیا ہو، پوری طور پر یقین ہو۔ تو بہرحال ہم سب کو دعا یہ کرتے ہیں